انسان پہاڑ سے گر جائے تو کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن نظروں سے گر کر اپنا مقام دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ کیا میں نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ مجھ کو اپنے والدین کی عزت عزیز تھی؟ بے شک والدین بیٹی کو بہت پیار سے پالتے ہیں، تو یہ ان کا حق ہوتا ہے کہ بیٹی بھی ان کی عزت کا پاس کرے۔ کیونکہ وہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، میں بھی ان کے بھروسے کو پاش پاش نہیں کر سکتی تھی۔ تاہم میں آرام سے شیر دل کو سمجھا سکتی تھی کہ یہ سب ٹھیک نہیں اور آئندہ اس قسم کی حرکت نہ کرے۔ سمجھانے کی بجائے میں نے ساری کلاس بلکہ پوری کالج کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اب میں بے قرار ہو رہی تھی کہ اس پر کیا بیتی۔ دوسرے دن کالج گئی تو پتہ چلا کہ وہ نہیں آیا ہے۔ دل گھبرانے لگا۔ پھر دل سے آواز آئی، نور، نہیں، تمہیں اس کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا چاہیے۔ تمہیں بہت آگے جانا ہے، اپنے والدین کے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ اس واقعے کو اب مکمل طور پر بھلا دو۔ شیر دل نے کالج چھوڑ دیا اور میں اپنی چھوٹی سی دنیا میں گم ہو گئی۔ اس واقعے کو کچھ ہی دن گزرے تھے، باجی شہلا ہمارے گھر رہنے آئی۔ ان کے ساتھ دولہا بھائی تھے۔ میں دونوں کے لیے چائے بنانے جا رہی تھی کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے پوسٹ مین کھڑا تھا۔ میرے نام کا لفافہ تھا۔ میں حیران تھی کہ کس نے یہ لفافہ بھیجا ہے۔ کھولا تو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس میں مہندی والے روز کی میری تصاویر تھیں۔ سوچ میں پڑ گئی کہ آخر کب، کیسے، کس نے یہ کھینچی ہوں گی۔ جب تصویروں کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو پیچھے لکھا تھا، نور پلیز معاف کرنا، تم سے اجازت لیے بغیر اس دن میں نے تمہاری تصویریں لے لی تھیں۔ اب یہ تمہاری امانت لوٹا رہا ہوں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ تم جیسی لڑکی سے امید لگا بیٹھا تھا۔ کیا پتا تھا کہ تم کسی اور کو منتخب کر چکی ہو۔ جو ہوا سو ہوا، تم بھی بھول جانا، میں بھی بھلا دوں گا۔ یہ سب پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اسے میری عزت بہت عزیز تھی۔ وہ چاہتا تو ان تصویروں سے مجھے رسوا کر سکتا تھا۔ ان باتوں نے میرے دل میں جگہ پیدا کر دی اور میں اس پر مر مٹی۔ اب اس کی شرافت اور میرے لیے اس کے دل میں احترام ہی میرے نزدیک سب سے بڑی بات تھی۔ اب اس کی باتیں، اس کی شرارتیں رہ رہ کر ستانے لگیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کہ مجھے کسی بھی چیز کا دھیان نہیں رہا تھا۔ سارے گھر والے پریشان ہو گئے کہ اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے، جو سارا دن چہکتی پھرتی تھی، اس کو چوٹ کیوں لگ گئی ہے۔ خود مجھ کو خبر نہ تھی کہ میں کہاں گم ہوں۔ جس کو میں نے ذلیل کر کے دھتکارا تھا وہ آج میرے دل کے مندر میں تھا۔ جانے والے کو پکارا جا سکتا تھا، مگر روٹھ جانے والے کو لاکھ آوازیں دو وہ نہیں رک آتا۔ اپنی غلطی پر پچھتانے لگی کہ ہائے، جلد بازی میں یہ میں نے کیا کر دیا تھا۔ اس کا کہا یاد آنے لگا کہ تم مجھ کو بھول جاؤ۔ دل پر قیامت سی ٹوٹ گئی۔ میں رو رو کر ہلکان ہو گئی۔ کیا پتا تھا کہ زندگی کے اس موڑ پر اس کی یاد بری طرح ستانے لگے گی۔ آج وہ مجھ سے دور جا کر بھی میرے دل میں بس چکا تھا۔ کچھ لوگ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں، آنکھ ملتے ہی ان کو ان کا پیار مل جاتا ہے، اور کچھ نادان مجھ سے بھی ہوتے ہیں،
کہ جب جھولی بھری ہو تو الٹ دیتے ہیں، اور جب دہی دامن ہو جائیں تو دکھ کرنے لگتے ہیں۔ افسوس یہ رابطہ میں نے خود ختم کر دیا تھا، مگر اپنا درد کسی کو نہیں بتایا، بس اندر اندر گھٹ کر رہ گئی۔